أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن شریف پڑھنے والوں کے فضائل. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کو بغور سماعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء کرام ذوی الاحترام نے بیان ارشاد فرمایا کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آپ پہ نزول کیا جا سکے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے سننے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جب قرآن سننے والوں پر اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو قرآن کے پڑھنے والوں پر کس قدر اللہ کی رحمت برستی ہوگی. لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ آج انسان کو اخبار کے پڑھنے کا شوق، موبائل پر ویڈیوز دیکھنے کا شوق اور فضول بکواس کرنے کا شوق، بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں اپنے وقت کی بربادی کا شوق، مگر قرآن شریف کی تلاوت کا یا قرآن شریف کی سماعت کا اس کو شوق نہیں رہا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر، وہ زمانے میں معجز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہماری ذلت کا جو سبب ہے وہ قرآن شریف سے دوری ہے، قرآن شریف کی تلاوت سے محرومی ہے. ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے قرآن شریف پڑھتے تھے، صبح کو اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتے تھے. علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بیان ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد جاتے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے اور اشراق کے وقت تک آپ وہاں پر موجود رہتے تھے. لوگوں نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ کو ناشتے کا شوق نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جسموں کا ناشتہ کرتے ہو، میں اپنی روح کا ناشتہ کرتا ہوں. تم اپنے جسموں کی خوراک کا انتظام کرتے ہو، میں اپنی روح کی غذا کا انتظام کرتا ہوں. اس لیے کہ قرآن شریف جو ہے وہ جسم کی خوراک نہیں بلکہ روح کی خوراک ہے. قرآن شریف کے پڑھنے سے مجھے میری روح کو غذا مل جاتی ہے. محترم ناظرین، آج کل آدمی کو موبائل پر ویڈیوز دیکھنے کا بہت شوق ہے لیکن قرآن شریف پڑھنے کا شوق نہیں. جانتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، کتنے عظیم رتبے ہیں ان لوگوں کے، کتنی بلند شان ہے ان لوگوں کی جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن شریف کا پڑھنا ثواب ہے. پیغمبر اسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص کیا قرآن کی برکات سے، قرآن کے ثواب سے محروم رہیں گے جو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، اور آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا دیکھنا بھی ثواب،
قرآن کا چھونا بھی ثواب۔ خدا کی یہ وہ واحد مقدس کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کے ایک لفظ پر، ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان ایک بہت بری چیز ہے، شیطان ایک لعنت کا مستحق مخلوق ہے، لیکن جب آپ شیطان کا نام قرآن کے طور پر لیں گے، قرآن میں شیطان کا نام آیا ہے، تو اگر آپ شیطان کہیں گے تو آپ کو 50 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ شیطان میں 5 حرف ہیں اور قرآن شریف کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا آپ نے شیطان کا نام بھی لیا تو آپ کو 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا حسن و جمال ہے کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور یہیں تک علم نہیں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مخلوق خدا کی صفیں لگا دی جائیں گی، ایک صف حاجیوں کی صف ہوگی، ایک تاجروں کی صف ہوگی، ایک مجاہدین کی صف ہوگی، ایک شہداء کی صف ہوگی، ایک نمازیوں کی صف ہوگی، ایک دانیوں کی صف ہوگی۔ تمام جب صفیں قائم کر دی جائیں گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے قرآن کے پڑھنے والے حافظ، اے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حافظ، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے تالی، تو ان خاکیوں کی، ان فرشیوں کی جماعت سے نکل کر، صف سے نکل کر فرشتوں کی جماعت میں آ جا، جبریل کی صف میں آ جا، اس لیے کہ تیرا مقام بڑا ہے، تو نے زمین پر رہ کر میرے مقدس کلام کی تلاوت فرمائی ہے، تو نے قرآن شریف سے محبت فرمائی ہے۔ میں قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، میں قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے تجھے یہ انعام عطا کر رہا ہوں کہ تو خاکیوں کی صف سے نکل کر نوریوں کی صف میں آ جا۔ تو محترم ناظرین، حافظ، عالم اور قرآن کے پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی سورہ کا ورد کرنے والا، وہ خاکیوں کی صف سے نکل کر فرشتوں کی صف میں چلا جائے گا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت میں داخل ہوتا جا، قرآن پڑھتا جا اور اپنے چاہنے والوں کی بخشش کراتا چلا جا، قرآن پڑھتا جا، اپنے ماننے والوں کو جنت میں لیتا چلا جا۔ حافظ کہے گا، پروردگار عالم، میں اکیلا جنت میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، جس نے تیری خدمت کی ہے اور وہ صاحب ایمان ہے، انہیں تو جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ مقام ہے قرآن کا، یہ عظمت ہے قرآن کے پڑھنے والوں کی، یہ شان ہے قرآن سے محبت کرنے والوں کی۔ تو محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ قرآن سے محبت کیجئے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کو سنا کیجئے، اس لیے کہ قرآن کے سننے پر بھی ثواب ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے سننے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ اہتمام کریے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چنگم کو اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں چنگم کو چباتے رہتے ہیں، اور انہیں 1 گھنٹے تک جو مزہ آتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، چنگم کے چبانے میں اتنا مزہ نہیں جتنا کہ قرآن کے پڑھنے میں مزہ ہے، قرآن کی تلاوت کے کرنے میں مزہ ہے۔ تو جس طرح آپ نے چنگم کو چبانے کا معمول بنایا ہے، جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھنے کا معمول بنایا ہے، جس طرح آپ نے واٹس ایپ پہ بات چیت چیٹ کرنے کا معمول بنایا ہے، جس طرح آپ نے اخبار پڑھنے کا معمول بنایا ہے، اسی طرح میرے محترم سامعین، ناظرین، آپ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیے۔ آپ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا بھی دل ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی سورہ یاسین کو پڑھیں گے صبح اٹھنے کے بعد تو اللہ ڈھیر ساری آپ کو نیکی عطا فرمائے گا، اور سورہ یاسین کی برکت سے آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک پڑھا کرو، سورہ تبارک الذی پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی، قبر کے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے محترم ناظرین، آپ قرآن شریف سے محبت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کو سنا کریں، اور سونے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھا کریں، اور سونے کے بعد میں اٹھنے کے بعد سو جائیں، اٹھنے کی فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ملے گی، آپ کو آخرت میں بھی عزت اور کامیابی ملے گی۔
اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اس شعر پر میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھیں، اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔